الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ سیوکس کا ہے۔ سیوکس کا کل ہم نے پڑھایا تھا کہ علی گڑھ کے ایجوکیشنل سروسز، اور آج ہم پڑھا رہے ہیں علی گڑھ کے جو پولیٹیکل تحریک، علی گڑھ کے پولیٹیکل سروسز۔ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیں گے کہ علی گڑھ تحریک مطلب کیوں بنا۔ جب 1857 کی جنگ آزادی کے بعد، وار آف انڈیپینڈنس، ٹھیک ہے، جب 1857 میں جنگ آزادی وجود میں، مطلب یہ جنگ لڑی گئی، تو اس کے بعد مسلمانوں کو سپریس کیا گیا۔ کس طرح؟ چاہے وہ سوشلی ہو، ٹھیک ہے، اکانومیکلی ہو، وہ ریلیجیسلی ہو، ہر طرح سے مسلمانوں کو، وہ پولیٹیکلی ہو، مطلب ایوری اینگل they were suppressed، ٹھیک ہے، فرام ایوری اینگل ایٹسیٹرا۔ تو مسلمانوں کو ہر طرف سے برٹش کے گورنمنٹ نے سپریس کیا، اور ٹو بی اے مسلم ایک جرم تھا۔ ٹو بی اے مسلم وہ ایک جرم تھا۔ مسلمانوں کے جو مسجد سے اس پہ یوزڈ فار، جو مسجد ہے، ٹھیک ہے، جو مسجد ہے یوزڈ فار ہارسز، ایون یوزڈ فار ہارسز آف دی برٹش گورنمنٹ سولجرز۔ تو مسلمانوں کے مساجد کو بھی یہاں تک کہ استعمال کیا گیا گھوڑوں کے لیے۔ اب اس عرصے سے جو ہمارا یہی 1857 میں ایک شخص سر سید احمد خان، سر سید احمد، ٹھیک ہے، سر سید احمد خان جو ہے وہ آتا ہے۔ سر سید احمد خان ایک تحریک شروع کرتا ہے جو موومنٹ آف علی گڑھ کے نام سے ہے۔ پھر اس تحریک مسلمانوں کے لیے، وہ پولیٹیکلی، وہ سوشلی، وہ اکانومیکلی، یہ جتنے بھی سروسز ہیں، یہ مسلمانوں کے لیے سر انجام دیتا ہے۔ تو ہمارا جو علی گڑھ موومنٹ ہے، آج ہم اس کے پولیٹیکل سروسز پڑھیں گے۔ جو پولیٹیکل سروسز ہے وہ آج ہم ڈسکس کریں گے۔ پولیٹیکل سروسز مطلب کس کے؟ علی گڑھ موومنٹ کے۔ علی گڑھ موومنٹ کے پولیٹیکل سروسز آج ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے پولیٹیکل سروسز میں علی گڑھ موومنٹ میں ہندو مسلم یونٹی، ہندو مسلم یونٹی، ٹھیک ہے۔ سر سید نے بہت سے ایفرٹس کیے، آلویز اٹینشن کیا فار ہندو اینڈ مسلم یونٹی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ہندوستان کو ایک دلہن سے تشبیہ دی کہ اس کی دو خوبصورت آنکھیں، ٹھیک ہے، مطلب اس کا اصل میں اس کا جو مثال تھا، وہ مثال وہ مسلمان اور ہندو کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ انہوں نے ہندو کی تنگ نظری، خود غرضی اور مسلم دشمنی کی وجہ سے وہ اس میں کامیاب نہیں ہوا، وہ ناٹ سکسیسفل، وہ اس میں کامیاب نہیں ہوا، اور آخر کار اس کو پتہ چلا کہ they cannot be brothers ever, forever they cannot be brothers, because ہندو بائسنس جو تھا وہ اس پہ عیا ہو چکا تھا۔ ہندو بائسنس سے مراد جو ان کا تعصب ہے، جو دشمنی ہے، جو خود غرضی ان لوگوں کا۔ جو دوسرا ہمارا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ٹو نیشن تھیوری۔ سر سید نے اس کے بعد مسلمانوں کے لیے، اس سے پہلے ٹو نیشن تھیوری سے پہلے اردو ہندی کنٹروورسی، اردو ہندو کنٹروورسی 1867 in بنارس۔ کہاں سے؟ بنارس۔ یا نام سے لے لیجیے کہ ہندو، مطلب یہ جو تضاد ہے ہندو اردو اور ہندی کا،
کوئی کہتا ہے فار ایگزامپل جو ہمارے ہندو ہے وہ کہتے تھے کہ ہندی آ جائے جو، اور اردو پہلے سے ہی زبان تھی سرکاری اور وہ ان کے لیے، تو بنارس سے 1867 میں شروع ہوئی. سر سید نے اس کے دفاع میں مطلب اردو بار ایسوسیشن وہ چلائی، اور اسی وقت سر سید نے مسٹر شیکسپیئر ایک شخص ہے جو بنارس کے گورنر ہے، مسٹر شیکسپیئر میٹنگ سر سید نے کیا کہ اگر اس چھوٹی سی چیز پر ہندو اور مسلمان اتحاد نہیں کر سکتے، آگے چل کر ہندو اور مسلمان کبھی بھی اتحاد نہیں کریں گے. جو ہمارا تیسرا پوائنٹ ہے وہ ٹو نیشن تھیوری، جو میں بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور اکثر ایگزام میں آتا ہے، ایون کمپٹیٹیو ایگزام میں بھی ہوتا ہے یہ سوال. ٹو نیشن تھیوری، ٹو نیشن تھیوری کا کیا مطلب ہے؟ تھیوری تو میں نے بتایا ہے کہ آئیڈیالوجی ہے نا. اب آتے ہیں ٹو نیشن کا کیا مطلب ہے. ٹو نیشن کا مطلب ہے کہ ہمارے دو قوم تھے، ایک ہے مسلم برصغیر میں اور دوسرا ہندو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ برصغیر میں سکھ نہیں تھے، یہودی نہیں تھے، کرسچنز نہیں تھے. جو میجورٹی میں ہے یہ دونوں اقوام کیا تھے، یہ میجورٹی میں تھے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہمارے ہندو قوموں کے بارے میں سر سید نے ٹو نیشن تھیوری پیش کی کہ دیز آر ٹو سیپریٹ نیشنز، دے کین نیور بی. مطلب جو یونٹی کے لیے وہ بات کر رہا تھا کہ یہ کبھی بھی یونائٹڈ نہیں ہو سکتے، یہ کبھی بھی، یہ جو ہندو اور مسلم ہے یہ کبھی بھی یونائٹڈ نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہندو میں بہت بائسز ہے، خود غرضی ہے. ٹھیک ہے، ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ حریت پسند ہے، وہ مسلمانوں کو مار رہی ہے. تو اس کو ٹو نیشن تھیوری کہتے ہیں. اور یہ جو ہے پولیٹیکل جو ہمارا اسٹرگل ہے، جو سر سید کا جو ہمارے علی گڑھ موومنٹ کا پولیٹیکل سروسز میں، یہ ہمارا تیسرا پوائنٹ ہے. جو ہمارا چوتھا پوائنٹ ہے وہ ہے برٹش انڈین ایسوسیشن. انڈین ایسوسیشن، ٹھیک ہے. برٹش انڈین ایسوسیشن کا پہلا پریزیڈنٹ ہندو تھا. وہ کون تھا؟ ہندو راجا جے کیشن داس. ٹھیک ہے، یہ اس کا پہلا پریزیڈنٹ تھا اور جو پہلا سیکرٹری ہے. ٹھیک ہے، وہ ہے سر سید، ہمارا سر سید. ٹھیک ہے، تو اس کا فنکشن، مطلب اس کا مین وہ کیا تھا؟ ٹو بی لوئل ٹو دی برٹش گورنمنٹ، ٹو بی لوئل ٹو دی برٹش گورنمنٹ. بس اپنی وفاداری کا یقین ہی دلانا تھا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ برٹش انڈین ایسوسیشن. جو ہمارا پانچواں پوائنٹ ہے وہ ولیم ہنٹر کا، جو ولیم ویلیس ہنٹر کا تصنیف ہے ایک، جو بلاسفیمی ہے. انہوں نے بلاسفیمی کی. بلاسفیمی مطلب نازیبا الفاظ استعمال کیے اگینسٹ اور پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگینسٹ پروفیٹ. سر سید نے کیا کیا؟ کریکشن. سر سید نے ان کو ان کے سوالات کے جوابات دے دیا، وہ اس طرح کیا ہو گیا؟ کریکٹ ہو گیا. اب جو ہمارا چھٹا ہے وہ انڈین نیشنل کانگریس. انڈین نیشنل کانگریس 1886 میں اس کی بنیاد لارڈ ڈفرن نے رکھی. کس نے؟ لارڈ ڈفرن نے ان کی بنیاد رکھی. اور اے او یو انڈرسٹینڈنگ، سر سید نے اس کی بنیاد رکھی. جو لارڈ ڈفرن اور اے او یو میں انہوں نے اس کی بنیاد رکھی. انہوں نے مسلم پارٹیسپیشن، انہوں نے مسلم انوائٹیشن، مسلمانوں کو انہوں نے انوائٹ کیا سر سید فاربیڈ.
سر سید انہوں نے مسلمانوں کو تو یہ دونوں نے مسلمانوں کو انویٹیشن دیا مگر سر سید نے کیا فارورڈ کیا مسلمانوں کو کہ سیاست سے دور رہے. انہوں نے علی گڑھ تحریک کا یہی مقصد تھا کہ مسلمانوں کو سیاست سے دور رکھے. جو ہمارا آجوا ہے وہ لوائلٹی ٹو گورنمنٹ, بینگ لوائل اور لوائلٹی ٹو گورنمنٹ. اس میں کس کی بات ہو رہی ہے؟ مسلمس کی بات ہو رہی ہے کہ مسلمس must be loyal to the government. اب جو ہمارا نفع ہے قانون ساز اسمبلی میں نمائندگی, presentation in assembly. سر سید کا presentation in assembly. سر سید خود 1878 سے 1882 تک till 1882 Sir Syed was the member. Who? Sir Syed was the member. انہوں نے مسلمانوں کی نمائندگی کی. ٹھیک ہے, تو اب آتے ہیں ہمارا کمپٹیشن ایگزام. کمپٹیشن 10 نمبر کا سوال ہے تو 10 پوائنٹ ہی اس کے لیے بس ہے. کمپٹیشن کا ایگزام, کمپٹیشن ایگزام اصل میں انڈین بیوروکریسی میں شامل کرنے کے لیے, انڈین بیوروکریسی میں شامل کرنے کے لیے انہوں نے کمپٹیشن کا ایگزام لے لیا. اور ان کمپٹیشن کا ایگزام لینے کے لیے سر سید نے کیا کہ سیپریٹ کوٹا فار مسلمس, separate quota for Muslims. سر سید نے مسلمانوں کے لیے الگ کوٹا رکھ لیا. تو اس طرح کیا ہوا کہ مسلمانوں کو جگہ مل گیا. رادر سر سید یہ سمجھتے تھے that Hindus are more competent than Muslims. تو آج کے لیے یہی ٹاپک بس ہے اور امید کی جاتی ہے کہ آپ کو سب کو سمجھ آئی ہوگی. تو اللہ حافظ, بائے بائے.